بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف جو کہ لندن میں بیٹھ کے ہر وقت شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے تقریریں کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ ٹی وی کے اوپر آ کے تو تقریر کرتا نہیں ہے، مگر اب شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے الطاف حسین پارٹ 2 بن گیا ہے۔ یہ حرام خور گنجا جب بھی ووٹ چوری کر کے اقتدار میں آتا ہے، جب اقتدار سے نکلتا ہے تو نوٹ چوری کر کے یہ لندن بھاگ جاتا ہے، مگر اب اس کا پالا عمران خان سے پڑا ہے، جس نے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اس کو ساری زندگی کے لیے حل قرار دے دیا، دلوایا، اور پھر اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا۔ مگر جیل کے پیچھے جا کے اس کی تو نیند حرام ہو گئی، نہ اس کو نیند آتی تھی، نہ اس کو کچھ اچھا لگتا تھا۔ یہ اتنا زیادہ کھانے والا جیل کے میں اس کی بھوک اڑ گئی، تو اس نے اپنی بیٹی اور چند وظیفہ خور صحافیوں کو اپنے ساتھ ملایا اور جیل سے نکلنے کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس نے ان حرام خور اینکروں کی مدد سے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ یہ جیسے آج مرا کہ کل مرا، اور ایک جعلی ڈاکٹر عدنان کے ذریعے ایک خاص قسم کے کیمیکل کی مدد سے اتنے اپنے خون کے نمونوں میں اپنی کلچ پلیٹیں اتنی کم ظاہر کی کہ پلیٹلیس کہ یہ آج مر جائے گا یا کل مر جائے گا، اس کا اگر علاج نہ ہوا۔ اور اس نے اور اس کے صحافیوں نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے وہ پروپیگنڈا کیا کہ عمران خان کہتا ہے کہ اس کا پروپیگنڈا سن کے شیریں رحمان کی آنکھوں میں، شیریں مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو لانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ میرے خود آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس کو اتنی زیادہ بیماریاں ہیں، مگر یہ سب ان کی چال تھی، اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اور یہ اس نے بیماری کا بہانہ بنا کے اس نے ججوں کو بیوقوف بنا کے ضمانت حاصل کر لی۔ اب جب ضمانت پہ باہر آ گیا تو اس کا اگلا دوسرا اس کا ٹارگٹ تھا ملک سے باہر جانے کا، اور پھر اس نے وہ پروپیگنڈا کیا کہ پاکستان میں اس کی بیماری کا علاج ہی نہیں ہے، لعنت ہے ان گنجاؤں کے اوپر، اس کے خاندان کے اوپر۔ یہ 40 سال سے پاکستان میں برسر اقتدار ہیں، مگر انہوں نے 40 سالوں میں ایک بھی ہسپتال اس قابل نہیں بنایا کہ جہاں پہ ان کا ہی علاج ہو سکے۔ اور ان لعنتی کرداروں کو جب بھی چھینک بھی آتی ہے تو یہ لندن بھاگ جاتے ہیں اپنا علاج کرانے کے لیے۔ تو اس کے بعد انہوں نے وہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ گنجا آخرکار پاکستان کی عوام کو انگلی دکھا کے لندن مفرور ہو گیا، اور جب لندن میں یہ جہاز سے اترا تو اس کا کلچ پلیٹیں ساری سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اور وہاں پہ باہر جا کے یہ پاکستان اور پاکستان کی فوج کے اوپر اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ یہ الطاف حسین 2 بن گیا، اور اس نے اداروں کے اوپر وہ بھونکا کہ پاکستان کی عدالتوں کو اس کے اوپر پابندی لگانی پڑ گئی۔ اور یہ جب سے اس کے اوپر پابندی لگی ہے تو یہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ آ کے فوج کو اور عدالتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس حرام خور کو جب بھی موقع ملتا ہے لوگوں کے ووٹ چوری کر کے یہ اقتدار میں آ جاتا ہے، اور جب اقتدار سے نکلتا ہے تو نوٹ چوری کر کے یہ لندن بھاگ جاتا ہے۔ اس گنجے حرام خور کو اب لندن سے پکڑ کے پاکستان کی جیلوں میں ڈالنے کا وقت آ گیا ہے، اور اس کی باقی سزا جیل کے اندر پوری کرنی ہوگی۔ اس کا دنیا میں ٹھکانہ جیل اور آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس حرام خور نے پاکستان کے غریب عوام کا اتنا پیسہ لوٹا ہے، اتنا پیسہ لوٹا ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی تک چھین کے ملک سے باہر فرار ہو گیا ہے۔ اس حرام خور گنجے کو اب ملک میں واپس لا کے جیل کے اندر ڈالنے کا ٹائم آ گیا ہے،
اور دوستو ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر پروگرام کریں اور حکومت پہ UK کو اتنا مجبور کیا جائے کہ جو بھی پاکستان کا لٹیرا لندن میں مفرور ہوتا ہے اس کو پاکستان میں واپس بھیجا جائے، جو بھی لوٹ کے مال لے کے جاتا ہے ان کا مال واپس کیا جائے تاکہ پاکستان میں بھی خوشحالی آئے اور ان جیسے گنجوں کو جیل میں ڈالا جائے۔ تو دوستو اب وقت آ گیا ہے کہ اس حرام خور گنجے کو پکڑ کے واپس لایا جائے اور اس سے پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نکلوایا جائے۔ اس حرامی کو، اس کی بیٹی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے، جو کہ ڈرامہ کر کے عدالتوں سے ریلیف حاصل کر کے باہر آ کے پاکستان کی فوج کو گالیاں نکالتے ہیں۔ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ایک معمولی آٹا چور کو تو ضمانت نہیں ملتی، مگر ان اربوں خربوں پہ لوٹنے والوں کو گھر جا کے جج عدالتیں انصاف فراہم کرتے ہیں اور ان کو ضمانتیں دیتے ہیں۔ ان حرام خوروں کو ضمانتیں ختم کر کے اور ان کو جیلوں کے پیچھے ڈالا جائے۔ اس حرام خور چور کو آگے سے ووٹ دینے بند کیے جائیں اور ووٹوں کے اوپر نظر رکھی جائے اور انتخابی فہرستوں کو جانچ پڑتال کر کے صحیح کیا جائے کہ ایک ایک آدمی نے کتنے کتنے ووٹ ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ان کی گنتی ہی 30-40 ہزار سے اوپر شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم نے آئندہ الیکشن صاف و شفاف کرانا ہے تو انتخابی فرشتوں کو ٹھیک کرنا ہوگا اور جعلی ووٹوں کو باہر نکالنا ہوگا تاکہ ان جیسے ووٹ چوروں سے ہم بچ سکیں، اور یہ جب ملک سے باہر جائے تو اس سے نوٹ بھی چھینے جائیں اور اس کو پکڑ کے جیل کے اندر ڈالا جائے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، خدا حافظ۔